السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کے متعلق ہمارے محترم حماد بھائی نے سوال رکھا ہے۔ یزید کے متعلق جو ہے نا، آج تک پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، محدثین میں کوئی ایک محدث نہیں ہے کہ جس نے یزید کے بارے میں اپنا قلم چلایا ہو، یزید کے بارے میں کچھ اچھا لکھا ہو۔ ایک بھی محدث آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یزید کے والد تو حضرت معاویہ ہے نا، جو کہ صحابیت بھی حاصل ہے اور ایک پرومیننٹ ہو گیا نا صحابی، جس نے 20 سال حکومت کی، 20 سال، اور 20 سال پرومیننٹ حکومت کرنے والا صحابی، وہ اپنے بیٹے یزید کو صحابہ پر فضیلت بھی دی اور حکومت بھی دی۔ تو کیا ایک بھی حدیث نہیں سنائی ہوگی اس نے یزید کو؟ اور کیا یزید نے کبھی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قال رسول اللہ، یا میں نے اپنے والد سے سنا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا یا یہ کہا ہی ہوگا نا؟ لیکن محدثین نے اس قابل نہیں سمجھا یزید کو کہ اس سے روایت بھی لے۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کسی کو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ یزید سے روایت لے۔ وہ محدثین کے استاد تھے امام احمد بن حنبل۔ اور یہاں تک جب امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ یزید کو لعنت کرتے ہیں، انہوں نے کہا تم نے کبھی مجھے فرعون اور نمرود پر لعنت کرتے دیکھا ہے؟ یعنی انہوں نے یزید کو فرعون اور نمرود کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی ان پر بھی لعنت نہیں کی۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا یزید سے ہم حدیث لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل حدیث نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ انہوں نے کہا اس نے وہ فعل کیا، فعل ما فعل، اس نے نہب مدینۃ الرسول، اس نے اللہ کے نبی کے مدینے کو لوٹا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح حدیث ہے، جو مدینہ پر ظلم کرے گا، جو حکمران، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت نمک کی طرح پگھلائے گا۔ مدینہ منورہ کی اتنی شان ہے۔ اور یہ احمد بن حنبل نے کہا نہب مدینۃ الرسول۔ احمد بن حنبل یہ محدثین کے استاد ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو امام جوزی، محدث ابن جوزی، انہوں نے تو حد ہی کراس کرا دی نا ان کو، بھئی آؤ، جو یزید کو برا نہیں کہتا نا، انہوں نے کہا جو الرد المتعصب العنید، اس سرکش کا رد، یعنی کہ اس کو سرکش کہا، المتعصب العنید کہا کہ مانا ذنب یزید، کہ یزید کو برا جو نہیں کہتا، وہ تو اس کو سرکش کہہ کے اس کا رد کر رہے ہیں محدث ابن جوزی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نیچے آتے چلے جائے تو کسی محدث نے اس قابل نہیں سمجھا اس فاسق فاجر کو کہ اس سے حدیث لی جائے یا اس کا کوئی اچھا ذکر کیا جائے۔ یہ تو اس نے جو مدینہ کے اوپر ایک لشکر بھیجا اور اس کو کہا کہ ان کو نیست و نابود کر دو اور 3 دن تم پر میں مدینہ حلال کرتا ہوں، یہ جا کے حدیث کی کتابوں میں پڑھیں، جس کو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے محدثین کے آنسوؤں کے ساتھ اوراق گیلے ہو گئے کہ اس طرح نبی کے صحابہ کو چن چن کر قتل کیا گیا، اور واقعہ حرہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور صحابیات کو جب لوٹ لیا گیا، جب اس کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا، تو پہلا اپنے باپ کی طرح یہ دوسرا مسلمان حکمران تھا جس نے پھر مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹی، مکان گرائے اور عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا اور صحابہ کو قتل کیا۔ اور اس سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت باقاعدہ یزید کے پاس گئی، پرکھا، دیکھا، جب واقع کربلا کا انہیں پتہ چلا تو پھر انہوں نے واپس آ کر یہ فیصلہ کیا، انہوں نے پگڑیاں اتار کر اپنی زمین پر ماری، انہوں نے کہا اگر تم یہ پڑی ہے یزید کی بیعت، اور اگر تم پتھروں کی بارش سے کہ منتظر نہیں ہو تو یزید کی بیعت توڑ دو۔ ابن عمر جیسے صحابی روکتے تھے صحابہ کرام کو، ابن عمر کو اس کی فضیلت کی وجہ سے نہیں روکتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کوئی علی جیسا خلیفہ راشد نہیں ہے، ابو بکر جیسا خلیفہ راشد نہیں جو بیعت نہ کرنے والے کو چھوڑ دے، بیعت توڑو گے تمہیں قتل کر دیں گے، ہم کیوں ان فاسق و فاجروں اور ظالموں سے اپنی جانیں ضائع کروائیں۔ لہذا صحابہ کرام نے کہا نہیں، اگر ہم اسی طرح اس کی بیعت میں مرے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو۔ لہذا انہوں نے بیعتیں توڑ دی، اور یزید نے پھر لشکر بھیجا اور اس نے کما کیا مدینے کا اور قتال کیا صحابہ کرام کا۔ یہ یزید کا ایک اتنا گھنونا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد اس نے پھر خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کرنے کے لیے، کیونکہ جو جہاں جہاں ابن زبیر وغیرہ اور یہ باقی صحابہ کرام کہاں پھر انہوں نے بیعتیں توڑ دی پھر، اور جو اپنی جانیں بچانا چاہتے تھے حضرت مسفر بن مرخمہ جیسے یا حضرت ابن زبیر ابن عمر جیسے، انہوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک اپنا عمل تھا، انہوں نے اپنی جانیں بچائیں، لیکن 800 سے زیادہ صحابہ کرام نے بیعت توڑ کے اپنی جانیں دی ہیں۔
اور اب آتے ہیں ہم کربلا کی طرف. ہمارے لیے یہ ساری حجتیں نہیں تھیں، ہمارے لیے یہ حجت رسول اللہ کا نواسا تھا، جس کی طرف یہ اہل حدیث اور اہل دیوبند میں سے کچھ نواسب اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. بھائی جب اس کائنات کا عظیم ترین انسان اس کی بیعت نہیں کرتا، اس کی بیعت مانگتے ہیں، وہ مدینہ چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں جی جو وہ حضرت امام حسین نے کہا میں بیعت کرتا ہوں. بھی بیعت کرنی ہوتی تو وہ مدینے میں رہ کر بیعت کرتے، اپنے پورے کنبے کو لے کر مدینے سے نکل گئے، بیعت نہیں کی. پھر وہ مکے میں آئے، دیکھا اس کے جاسوس وہاں پر بھی آباد ہیں، اور وہ جو ہے نا مزاحمت کی کوششیں ہو رہی ہیں، پوری فیملی کو لے کر وہیں بیعت کر لیتے. پھر مکے میں اگر کرنی ہوتی تو مکے سے بھی نکل گئے. ان کے پاس حضرت سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. حضرت ندوہ اور حضرت عروہ بن حانی جیسے جلیل القدر لوگ اور صحابی وہ ان کی طرف جا رہے تھے، وہ کوئی یزید کی طرف نہیں جا رہے تھے. لہٰذا یزید نے جو امام حسین کے اوپر مسلط کیا ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے بخاری میں موجود ہے سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. تو ابن زیاد نے وہ سر اور تمام جو اہل بیت کی خواتین ان کو قید کر کے یزید کے پاس بھیجا. تو کیا یزید نے کسی سے بدلہ لیا، معزول کیا؟ اس کا گورنر جس کے سامنے سر کاٹ کے رکھا گیا وہ اس کو بھیج رہا ہے یزید کے پاس. بھئی اس کا گورنر بہتر جانتا ہے یا آج کے ملا بہتر جانتے ہیں یزید کو؟ جو اپوائنٹڈ ہے اس کی طرف سے وہی اس کو بہتر جانتا ہے نا کہ میں سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجوں گا، یہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. وہ گورنر تو سر کاٹ کے یزید کو پاس بھیج رہا ہے، اور یہ آج یزید کے طرفدار کہہ رہے ہیں کہ جی یزید کے پاس جی نہیں، کوئی اس نے حکم نہیں دیا تھا. اور سب سے بڑی اب میں بات کرنے لگا ہوں، محدثین، محققین، مورخین، اذلہ اربع سلف صالحین نے یزید کے حق میں ایک لفظ بھی لکھا ہو تو ہمیں دکھایا جائے، پیش کیا جائے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ محدث ہو، حدیث لکھتا ہو، اور یزید جیسے وہ خلافت بھی اس کو مل گئی، 4 سال تک وہ حکمران بھی رہا، اس کے باوجود اس کے حق میں کوئی لفظ نہیں لکھ کر گئے. یہ ہے سب سے بڑی دلیل. جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، اگر یزید کی تعریف کرتے ہیں تو اہل حدیث کے لوانا چھوڑ دیں. وہ اہل الحدیث نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے راویوں نے پرکھ لیا، دیکھ لیا، حدیث کے معلموں نے، حدیث محدثوں نے، سب نے دیکھ لیا، کسی نے یزید کے حق میں کوئی بات نہیں لکھی آج تک. برے سے برے لوگوں کے بارے میں کوئی ایک اچھی بات بھی لکھتا ہے، کسی نہ کسی کا وہ من پسند ہوتا ہے، لیکن محدثین اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے یزید کے حق میں کوئی بات نہیں لکھی اور یزید سے کوئی روایت نہیں لی. اس قابل نہیں سمجھا یزید کو کہ اس سے روایت لی جائے. یہ ہے یزید کے حالات، اور یہ آج یزید کرتے پھرتے ہیں. اور اس یزید کی آخر میں بات کرنے لگا ہوں، اس یزید کو اس کا گورنر سب سے بہتر جانتا تھا، جس نے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے بھی بہتر یزید کو کون جانتا تھا؟ اس کا بیٹا. جائیں اٹھائیں جو شیعت کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں، اپنی کتاب لسوائے کے محرقہ میں کہ یزید کا جو بیٹا تھا نا، اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ جو اہل بیت کے خون کے اوپر یہ تخت یزید نے اپنا مضبوط کیا نا، اب میرے باپ کا تابوت آگ میں ہے، اور اس نے حکومت کو ٹھوکر مار دی اور اس کے سگے بیٹے نے حکومت لینا پسند نہ کی. کیا یہ جھوٹی تاریخ ہے؟ جائے دنیا کی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں جا کر اٹھا لیں کہ یزید کے بیٹے نے کیا حکومت لی تھی، چھوڑ دی حکومت اسی طرح. پھر مروان نے قبضہ کیا اس کے اوپر. تو جس کا بیٹا اپنے باپ کی حکومت قبول نہ کرے، جس کا گورنر اپوائنٹڈ سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے، وہ گورنر زیادہ یزید کو جانتا ہے یا اس کا بیٹا زیادہ یزید کو جانتا ہے؟ آج یزید کے دم چھلے یزید کی طرفداری کرتے پھرتے ہیں، اور بڑا کہتے ہیں. یہ غلام مصطفیٰ امن پوری کی وائس میرے پاس موجود ہے، کہتا ہے 100 آیات کوئی ہوں، بینات بھی اس میں ظاہر ہوتی ہوں اور مطلب بھی صاف ظاہر ہوتا ہو، پھر بھی ہم سلف صالحین کا فہم لیں گے. تو بتائیں سلف صالحین و محدثین کیا ہمارے سلف صالحین نہیں ہیں؟ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، کسی حدیث میں ابو داؤد شریف وغیرہ میں احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، کسی امام نے کسی حدیث سے کتب ستہ کے کسی ایک مصنف نے کیا کسی نے یزید کے حق میں ایک بات کہی ہے؟ تو سلف صالحین نے اس کو دھتکار دیا. احمد بن حنبل نے اس کو
جو ہے نا نہب مدینۃ الرسول کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کو کہا اللہ اسے پانی کی طرح نمک کی طرح پگھلا دے گا، اور نمرود اور شداد جیسے فاسق فاجروں کے ساتھ اس کی مثال دے رہے ہیں، تو پھر کیا پلے رہ گئے ان لوگوں کے یزید کی تاریخ میں مرے چلے جا رہے ہیں؟ صحابہ کر کے صحابہ کے قاتلوں کی اب طرفداری کرنے پر آ گئے ہیں۔ کیا حسین کو عام صحابی بھی نہ تم نے سمجھا؟ کیا مدینے میں جو قتل ہونے والے صحابہ کرام ہیں ان کا خون رائے گا سمجھا؟ یزید جیسے ایک فاسق فاجر کو تم طرفداری میں اتر آئے؟ تو لہٰذا یزید کسی دور دور تک فسق و فجور میں لترا ہوا ایک متسلط حکمران تھا، جو کہ کیسریت کے بانی امیر معاویہ کی ہی سرپرستی میں ایک کیسریت کے بعد متسلط اور متغلب ہونے کے بعد ایک فاسق فاجر ظالم اور ایک صحابہ کرام کا قاتل اور ایک غیر صحابی کو صحابہ پر منعقد کیا جائے، تو یہ سارے کام غلط یزید اور یزید کے والد صاحب نے بھی کیے۔ لہٰذا یزید کی تعریف کرنے والوں کو خدا سے ڈر جانا چاہیے، کس منہ سے پیش ہوں گے۔ حسین جس کی بیعت نہیں کرتا اس کی تعریفیں کرنے کے اوپر مرے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن وہ ہے جو یزید اور اس کے پورے کنبے کی طرفداری میں اترتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔